بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. عرس الفراشتی. الفراشت کے معنی آتے ہیں تتلی، اور عرس کے معنی آتے ہیں شادی. تو عرس الفراشتی تتلی کی شادی، یہ مرکب اضافی ہے جس کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں. طارت الفراشة ذات يوم على أزهار الحديقة. طارت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، جیسے آپ جانتے ہیں طارہ یطیر اس کا باب بھی ضرب یضرب ہے، اور 7 قسموں میں سے یہ یہ 7 قسموں میں سے طیارہ اس کی اصل تھی. یہ کیا کہتے ہیں، اجوف یائی ہے. اجوف جس کو ہم معطل العین بھی کہتے ہیں، معطل الیا کہتے ہیں، معطل یا کہتے ہیں، اجوف بھی اس کا نام. تو ذات یومن یہ مرکب اضافی ہو کر اس کا مفعول فی ہے. اعلی ازہار الحدیقت وہ مرکب اضافی پھر مجرور ہے اعلی حرف جار کا، اور ظرف مستقر ہے طارت کا. اس کا طارت فعل اپنے فاعل الفراشت اور اپنے مفعول بھی، اپنے مفعول فیہ اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اڑی ایک دن تتلی باغیچے کے پھولوں پر. اڑی ایک دن تتلی باغیچے کے پھولوں پر. فکانت کأنہا زہرۃ طائرۃ، تو گویا کہ وہ فکانت کأنہا زہرۃ طائرۃ، تو وہ اڑتے ہوئے پھول کی طرح تھی. اڑتے ہوئے، یہ کأنہ آپ جانتے ہو کہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ہاں اس کا اسم ہے اور اسی کو اس نے نصب دیا ہے، اور زہرۃ طائرۃ مرکب توصیفی ہو کر اس کی خبر بن رہا ہے. ورأتها بعض الحشرات وهي تطير، اور اس کو کچھ کیڑوں نے اڑتے ہوئے دیکھا. یہ واو حالیہ ہے اور تطیر فعل ہے، ہی مبتدا ہے اور تطیر فعل ہے، ہوا اس کا فاعل. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنا ہی کی، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور اس کو دیکھا کچھ کیڑوں نے اور وہ اڑتے ہوئے. فقالت لها النملۃ، تو کہا اس سے چونٹی نے. ایتها الفراشۃ، اری تتلی، کیا اری تتلی مؤنث ہوگا تو ایتها آئے گا، اور مذکر ہوگا تو ایوہا آئے گا. اس کا منادہ اگر مذکر ہوگا تو کیا ایوہا آئے گا، اور مؤنث ہوگا تو ایتها آئے گا. ایتها الفراشۃ البیضاء الجمیلۃ، اے سفید خوبصورت تتلی، اے سفید خوبصورت تتلی. الا تتزوجین، کیا تو شادی نہیں کرتی ہے، کیا تو شادی نہیں کرتی ہے. باب تفاعل سے ہے، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، فعل مضارع معروف کا، فعل مضارع معروف کا. فاجابتها الفراشۃ، اجاب یجیب اجابتاً سے ہے، یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا. تو اس کو جواب دیا تتلی نے. یہ ہاں اس کا مفعول مقدم ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور الفراشۃ اس کا فاعل ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ. تو اس کو جواب دیا تتلی نے. یا صدیقتی، اے میری سہیلی، اے میری سہیلی. انی فقیر، میں تنگ دست ہوں، میں تنگ دست ہوں. لیس لی الا جناحای الابیضان، جناحای الابیضان. جناحن کے معنی آتے ہیں پر، اور جناحان 2 پر. اور جناحایا میں نون تثنیہ اس لیے گرا ہے کیونکہ اس کو یا متکلم کی طرف مضاف بنایا گیا. مضاف بناتے وقت نون تثنیہ اور تنوین اور نون جو مؤنث گر جاتے. نہیں ہے میرے پاس، میرے 2 سفید پروں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے 2 سفید پروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فخرج الحلزون من شق فی جدار الحدیقۃ. حلزون کے معنی آتے ہیں جھینگر. کیا کہ جھینگر، جو وہ گھاس کٹائی کے موسم میں جو گاتا رہتا ہے، دیکھا ہوگا اس کو، جو بولتا رہتا ہے، وہ ایک کیڑا درختوں کے ساتھ، جس کو ہمارے یہاں ہالو کہتے ہیں شاید کشمیری میں. تو نکلا جھینگر
دیوار کی شقوں میں سے، باغیچے کی دیوار کی شق میں سے، باغیچے کی دیوار کی شق میں سے. وقال، اور اس نے کہا، انا اعطیک البیت الذی علی ظہری، میں دوں گا آپ کو وہ گھر جو میرے پشت پر ہے، جو میری پشت پر ہے. تسکنی فیہ، تو اس میں رہے گی، تو اس میں رہے گی. سکن یسکن سے ہے، واحد مؤنث حاضر ہے فعل مضارع کا. وقالت النحلۃ، وقالت النحلۃ، اور نحلۃ کے معنی آتے ہیں کیا؟ شہد مکھی. نحلۃ کے معنی کیا آتے ہیں؟ شہد. اور شہد مکھی نے کہا، وَأَنَا أُعْطِيكَ حَلْوَ الْعُرْسِ، اور میں آپ کو شادی کی مٹھائی دوں گی، شادی کے لیے مٹھائی دوں گی. اعطی، آتا یعطی ایتا باب افعال سے ہے، اور حلوہ یہ کیا کہتے ہیں، اس میں مقصور ہے، اور عرس سے مرکب اضافی ہے یہ، اور اس کا مضاف الیہ ہے. اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ کر خبر بن جائے گی کس کی؟ انا مبتدا کی. میں آپ کو شادی کی مٹھائی دوں گی. من عسلی، عسل کے معنی آتے ہیں شہد، اپنے شہد سے. الذی فیہ رحیق ازہار، جس میں پھولوں کا رس ہے، جس میں پھولوں کا رس ہے. میں دوں اپنی شہد سے، اس شہد سے جس میں پھولوں کا رس ہے. تو رحیق کے معنی آتے ہیں رس. من اچھا، فیہ رحیق ازہار الربیع کلھا، جس میں موسم بہار کے تمام پھولوں کا رس ہے، تمام پھولوں کا. وقال السرسور، اور سرسور نے کہا، اور سرسور نے کہا. یہ سرسور کا ترجمہ جو ہے، سرسور کا ترجمہ اردو میں آپ کرو گے فی الحال کا ترجمہ آپ سرسوری کرو. اور سرسور نے کہا، وعلینا الموسیقی، اور ہمارے ذمہ گانا ہے. یہ ہے گانے والا، یہ ہے. وہ حلزون جینگر جو ہے وہ اور ہوتا ہے، یہ گانے والا ہوتا ہے. اور ہمارے ذمہ مٹھائی ہے. نطرب بہا الضیوفا، یہ ضیوف ضیفن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں مہمان. ہم خوش کریں گے اس کے ذریعے سے مہمانوں کو. فقالت الیراعۃ، الیراعۃ کے معنی آتے ہیں جگنو. کیا آتے ہیں؟ جگنو جانتے ہو نا، جگنو. وَأَنَا یا فراشتی الحبیبتی، اور اے میری پیاری تتلی، اور میں اے میری پیاری تتلی، اضیء لک الحدیقۃ، آپ کے لیے باغیچے کو روشن کروں گا، آپ کے لیے باغیچے کو روشنی دوں گا، روشن کروں گا. طول اللیل، رات بھر، رات بھر. فرضیت الفراشۃ بالعرس، تو تتلی راضی ہو گئی شادی پر. وقالت، اور کہا، یا اخوتی الاحباء شکرا شکرا علی ہذہ المعاونۃ. احبا حبیبن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور قرآن میں بھی ہے، نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. اے میری پیاری بہنوں، شکریہ شکریہ اس معاونت پر، شکریہ شکریہ اس معاونت پر. العرس غدن، کل شادی ہوگی. غدن کہتے ہیں آئندہ کل کو. تحت هذه الاشجار العتیقۃ التي في طرف الحدیقۃ، باغیچے کے کنارے، باغیچے کے کنارے پر، ان درختوں کے نیچے. اسعد اللہ یومکم، اللہ تمہارے دن کو نیک بخت بنائے، اللہ تمہارے دن کو نیک بخت بنائے. تو یہ آپ کو اچھی طرح سے پڑھیں بار بار، اور یاد بھی کریں. اور جو الفاظ ہیں
جن کی لغوی تحقیق مقصود ہے اس پر بھی غور کرنا ہے، کاپی پر لکھنا بھی ہے اور بار بار پڑھنا بھی ہے، تاکہ عربی کی لغات کا اچھا خاصا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے جب بھی آپ عربی پڑھنے کے ایک کامیاب طالب علم بن سکتے ہوں۔ تو اس میں الفراشۃ ہے اور الیراعۃ ہے اور سرسور ہے اور الحلزون ہے، النحلۃ ہے، تو یہ تمام جو ہے اسم ہیں۔ پھر جو افعال ہیں، افعال کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو بار بار پڑھیں، یاد کریں، انشاءاللہ اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔